السلام علیکم۔ یہ دو بہنیں تھیں، فرح اور حنا۔ دونوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ ہم سب چھٹی جماعت میں تھیں۔ ایک روز میں ان دونوں کے ہمراہ گڑیا کھیل رہی تھی کہ ان کا بھائی عمران آ گیا، جس کو سب مانی کہتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ مجھے برا لگا۔ اسی وقت مانی کی شکایت میں نے اس کے ابو سے کر دی، جو گھر میں ہی تھے۔ انکل نے مانی کو بہت ڈانٹا کہ اتنے بڑے ہو گئے ہو اور لڑکیوں کے ساتھ گڑیا کھیلتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اتنی ڈانٹ پڑی کہ مانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ ناراض ہو گیا اور مجھ سے جلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم چاروں میٹرک میں آ گئے۔ جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں اخبار لے کر ان کے گھر گئی۔ مانی نے بھی میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ اخبار دیکھ کر اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ وہ میرے ہاتھ سے اخبار لے کر رزلٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گئی وہ کیا چاہتا ہے۔ تبھی میں نے ترس کھا کر پوچھا، مانی اپنا رول نمبر بتا دو۔ میں اور وہ اپنا اپنا رول نمبر دیکھنے لگے، ساتھ فرح اور حنا بھی۔ میں ایک پرچے میں رہ گئی تھی، جبکہ وہ تمام پرچوں میں پاس ہو گیا تھا۔ میرا چہرہ اتر گیا۔ وہ تسلی دینے لگا۔ اس کی تسلی سے میرا دکھ ہلکا ہو گیا۔ یوں دشمنی دوستی میں بدل گئی اور پھر رفتہ رفتہ ہماری دوستی کسی اور جذبے کے تابع ہو گئی، جس کا فرح اور حنا کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے ان کے گھر روز کا آنا جانا بند کر دیا۔ تبھی مانی مجھے روز شام کو اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پان بھجوانے لگا، کیونکہ میں نے فرح سے کہا تھا کہ بھائی، میں تو تمہارے گھر پان کھانے آتی ہوں، اب جلدی نہیں آ سکتی، تو ایک پان بھجوا دیا کرو۔ مانی پان 10 روپے کے نوٹ کے ساتھ کاغذ میں لپیٹ کر بھیجتا تھا۔ تبھی میں نے ایک روز اس کے بھائی کے ہاتھ نوٹ واپس کر دیے اور ساتھ ایک ولا بھی بھجوا دیا۔ جس پرچے میں اس نے کئی نوٹ لپیٹ کر بھیجا تھا، اسی پر لکھ دیا کہ پان بھیجنے کا شکریہ، لیکن آئندہ پان کے ساتھ نوٹ کو واپس مت بھیجنا۔ میں تم کو غلہ بھجوا رہی ہوں، میرے نوٹ اس میں جمع کرتے جاؤ، کبھی کام آئیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں اس کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ میں روز تمہارے نوٹ تمہارے بھیجے ہوئے غلے میں ڈال دیتا ہوں، دیکھیں گے کہ کتنی دولت جمع ہو پاتی ہے۔ اس روز سے ہمارے لگاؤ کی گاڑی ذرا تیز رفتاری سے چل پڑی۔ مانی کے گھر کا ماحول اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی اور میری شادی کی بات اپنے والدین سے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس کے باپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ مجھ سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ مانی کو الٹا لٹکا دیتے۔ ادھر میرے والدین میری شادی کی باتیں کرنے لگے تھے اور میری منگنی میرے ماموں زاد سے طے کرنے والے تھے۔ جب میں نے اپنے گھر میں یہ حالات دیکھے تو مانی کو کہا کہ تم جلدی رشتہ بھیجو، ورنہ میں کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے ایک دوست سلیم سے مشورہ کیا، جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ بھی ہماری طرح کا نادان اور ناسمجھ لڑکا تھا۔ اس نے اپنے ایک اور دوست عارف سے مشورہ کیا، جس کے پاس گاڑی بھی تھی۔ وہ کہنے لگا، ان دونوں کو وقت ضائع کیے بغیر جلد از جلد شادی کر لینا چاہیے، ورنہ یہ عمر بھر ایک دوسرے سے نہ مل سکیں گے۔ لیکن یہ شادی کر کے جائیں گے کہاں اور گھر سے کیسے نکل پائیں گے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو اور مانی سے کہو کہ اس کے لیے ہماری اور تمہاری جان بھی حاضر ہے۔ آخر دوست کس دن کے لیے ہوتے ہیں؟ آج کام نہ آئے تو پھر یہ دوستی کس کام کی؟ جب دوستوں نے ہمت دی تو مانی میری خاطر عشق کے گھوڑے پر سوار سولی چڑھنے کو تیار ہو گیا۔ تینوں دوستوں کے صلاح و مشورے ہوئے اور ہم بیوقوفوں کی طرح بے سرور سا مانی کے ساتھ گھر سے نکل پڑے۔ مانی گلے میں روزانہ جو 10 روپے کا ایک نوٹ ڈالتا تھا، ان جمع شدہ پیسوں سے اس نے میرے لیے ایک جوڑا خرید لیا۔ حسب پروگرام ایک روز صبح کالج جانے والے ٹانگے سے اتری تو وہاں عارف گاڑی کے لیے منتظر تھا۔ مانی نے مجھے گاڑی کا نمبر بتا دیا تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ مجھے اپنے گاؤں لے آیا۔ چونکہ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ عارف پشاور کا لڑکا تھا اور اس کی زبان میں نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنی والدہ سے پشتو زبان میں کچھ کہا اور مجھے ان کے حوالے کر کے واپس چلا گیا۔ اس دوران مانی اور سلیم کہیں نہیں گئے، بلکہ وہ اپنے گھر پر ہی موجود رہے۔ ان دنوں میری عمر 17 برس سے کچھ ہی زیادہ تھی۔
گھر سے جاتے وقت میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے غائب ہو جانے سے والدین پر کیا گزرے گی۔ 15 دن تک میں عارف کے گھر پر رہی اور میرے چلے آنے کے بعد خدا جانے کیا قیامت ٹوٹی۔ محلے کے لڑکوں کو میری وجہ سے پوچھ گچھ کے لیے پکڑا گیا، بلا وجہ تھانے میں مارا پیٹا گیا، خود کو حوالات میں بند کر دیا گیا، لیکن تفتیش کار میرے بارے معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ 15 روز بعد عارف سلیم اور مانی کے ہمراہ آ گیا۔ عارف نے اپنے گھر والوں کو یہ باور کرایا تھا کہ میں اس کے دوست مانی کی منقوہ ہوں۔ بہرحال یہ تینوں مجھے لے کر اپنے ایک اور دوست جاوید کے پاس اٹک آ گئے، جہاں میرا نکاح مانی کے ساتھ کرا دیا گیا۔ اب ہم اپنی دانست میں میاں بیوی تھے، تاہم جاوید ایک سیانہ شخص تھا۔ اس نے شرعی نکاح کے وقت اپنے ایک رشتہ دار وکیل سے بھی رابطہ کیا اور فوٹوگرافر سے میری بوقت نکاح تصویر بنوائی۔ نکاح نامے کے ساتھ وہ ہمیں وکیل کے ہمراہ بڑے شہر لے گیا۔ کورٹ لے جا کر تمام قانونی کارروائی اور قانونی کاغذات بھی بنوائے۔ کورٹ میں میرا بیان ہوا۔ اس ساری کارروائی میں ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ کچھ رقم عارف نے دی، اسی نے ہمیں راولپنڈی پہنچا دیا۔ وہاں وہ ہمیں ایک مکان میں لے گیا جس میں ایک بوڑھی عورت اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ہم ان کے ساتھ ان کے مکان کے ایک کمرے میں رہنے لگے، جس کا کرایہ پیشگی عارف نے ادا کیا۔ اب پیسوں کا مسئلہ تھا جس کے لیے مانی کا گاؤں جانا ضروری تھا۔ وہ مجھے تسلی دے کر گاؤں چلا گیا۔ وہ والد کی دکان پر گیا۔ اتفاق سے اس کے ابو دکان پر موجود نہ تھے۔ اس نے مینیجر سے کچھ رقم لی اور جب لوٹا تو بہت پریشان تھا۔ مانی نے بتایا کہ پولیس میرے پیچھے لگ چکی ہے، ہو سکتا ہے مجھے جیل ہو جائے۔ تم وعدہ کرو کہ بدل تو نہ جاؤ گی۔ تمہارے والدین نے مجھ پر اغوا کا پرچہ درج کرا دیا ہے۔ یہ حالات اسے اس کے دکان کے مینیجر سے معلوم ہوئے تھے۔ میں نے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ پھر صبح ہوتے ہی میں، سلیم اور مانی اپنے گاؤں کے قریب ایک شہر میں آ گئے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں شاید اس جگہ کا علم مانی کے والد کو ہو چکا ہے، کہیں پولیس ان کو تنگ کر کے یہاں تک نہ آ جائے۔ اب سلیم نے ہم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم لوگ کب تک ادھر ادھر پھرو گے، جبکہ مانی رقم لینے گاؤں نہیں جا سکتا، تو بہتر ہے کہ دونوں اپنے والدین کو منانے کی راہ نکالو تاکہ پولیس سے جان چھوٹے۔ والدین پھر والدین ہیں، وہ تو تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے کوئی عزت بھرا حل نکال لیں گے۔ ہم پھر سے سلیم کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ بغیر پیسے کہیں بھی رہنا محال تھا اور عمر بھر چھپ کر بھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ بس ہم نے اس کا کہا مانا اور اپنے گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ بدقسمتی سے بس والے نے ہمیں اپنے گاؤں سے 2 میل آگے اتار دیا۔ ہم نے پیدل ہی گاؤں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ علاقہ ڈاکوؤں کی وجہ سے خطرناک سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمیں پولیس کے خوف نے باقی ہر خوف سے بے نیاز کر دیا تھا۔ جب ہم گاؤں میں سلیم کے گھر کے سامنے پہنچے، جہاں میں پہلے بھی آ چکی تھی، میں جھٹ سے گھر کے اندر چلی گئی۔ آج گھر اور چاردیواری کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اس کے بغیر انسان کھلے آسمان تلے کچھ بھی نہیں۔ اگلے روز سلیم کو میرے رشتہ داروں کو جا کر میرے متعلق مطمئن کرنا تھا اور معاملہ طے کرانا تھا۔ مانی کو بھی اپنے گھر والوں کو منانا تھا۔ عارف کو بھی اپنے ماموں کے گھر جانا تھا جہاں وہ ہمارے گاؤں میں رہتا تھا۔ اب یہ تینوں مجھے سلیم کے گھر چھوڑ کر اپنی اپنی منزل روانہ ہو گئے۔ سلیم کا یہ گھر اس کے دادا مرحوم کا تھا، جو کچھ عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ ساری منصوبہ بندی دھری رہ گئی۔ مانی جو والدین کو منانے گیا تھا وہ پھر واپس نہ آ سکا۔ البتہ 2 دن بعد پولیس نے پورے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کے ساتھ میرے چچا زاد بھائی، میرے بہنوئی اور علاقے کا ایک معزز شخص بھی تھا۔ مجھے اس قدر مار پڑی کہ میں وعدے اقرار سب بھول گئی۔ میرا ذہن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پولیس مانی کو گرفتار کر کے لے آئی ہے اور اس پر تشدد بھی خوب ہوا ہے۔ 5ویں روز مجھے سول کورٹ میں پیش کیا گیا تو میں نے پولیس اور والدین کے خوف کے مارے ایک بالکل بھری ہوئی کیسٹ کی طرح بولنا شروع کر دیا۔
جو مجھے میرے اپنوں نے سکھایا تھا میں وہی باتیں کہہ رہی تھی اور ہر طریقے سے مانی، سلیم اور عارف کو مجرم ثابت کر رہی تھی۔ مجھ سے یہاں تک بیان دلوایا گیا کہ ان سب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، حالانکہ مانی سے نکاح ہوا اور باقی سب نے مجھے ایک بہن کی طرح رکھا تھا اور ایک میلی نظر تک مجھ پر نہیں ڈالی تھی۔ یہ میں جانتی تھی اور میرا خدا گواہ تھا کہ یہ باقی اس معاملے میں بے گناہ تھے، لیکن اب تو ان سب پر وہ حدود کا کیس بنوا رہے تھے۔ ان سب کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ جس روز مجھے بیان دینا تھا مانی کو بھی ہتھکڑی لگا کر کورٹ میں میرے سامنے لایا گیا اور پھر میں نے اس کے سامنے بھی وہی بیان دیا۔ مانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان آنسوؤں میں یہی سوال تھا کہ تو نے میری وفا کا یہ صلہ دیا؟ جب میں بیان دے چکی تو مانی نے بے اختیار کہا، اگر تیرے بیان پر مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو جائے گی تو پرواہ نہیں ہے، خدا کرے آئندہ تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سب کے سامنے اس کا ایسا کہنا تھا، میرا سر شرم سے جھک گیا۔ جب مجھے گھر لایا گیا تو میں بہت روئی، مگر یہ مانی کو کون بتاتا کہ گھر آ کر میں اپنی بے بسی پر کتنا روئی ہوں۔ میں تنہائی میں اپنی بدنصیبی کا ماتم کرنے لگی، کیونکہ زخم ابھی ہرا تھا اور گھر والے بھی میری طرح اس بات سے لا علم تھے کہ قدرت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان نادانوں کو ان کی جوانی اور جرأت کی خوب سزا دی ہے، لیکن ایک سزا ابھی اور باقی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ایک نئی روح میرے وجود میں جنم پا چکی تھی۔ وقت گزارا تو میری ماں کو احساس ہو گیا کہ ایک قیامت ابھی ہماری منتظر ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، بھاگ دوڑ شروع کر دی گئی، لیکن اس مرحلے سے نمٹنا آسان نہیں تھا اور میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک روح کو اس دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا جائے، مگر اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ ماں اور میری بڑی بہن اسی بھاگ دوڑ میں لگی تھیں اور میں جائے نماز پر دعا کرتی تھی، خدا کرے ان کی یہ بھاگ دوڑ کامیاب نہ ہو اور یہ مجبور ہو کر مجھے پھر سے مانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دے دے، تاکہ ایک ننھی منھی جان پیدائش سے قبل موت کے منہ میں جانے سے بچ جائے اور ہم دونوں بھی تباہ و برباد ہونے سے بچ جائیں۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ کسی نرس، کسی ڈاکٹر نے قتل کے اس فعل کی ذمہ داری لینے کی حامی نہ بھری۔ جب ماں نے جان لیا کہ اس حقیقت سے چھٹکارا ممکن نہیں تو اس نے مجھے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر دوسرے گاؤں بھجوا دیا، جہاں میں نے اس بدنصیب کو جنم دیا، جس کو پیدا ہوتے ہی مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں گزرنے لگے۔ بہت سے رشتے آئے، مگر جب ان کو میرے ماضی کے بارے میں علم ہوا وہ دوبارہ نہیں آئے، کیونکہ میں درخت سے گرا ہوا وہ پھول تھی جو داغدار ہو چکا تھا۔ مجھے بھی شادی سے نفرت ہو چکی تھی، جو مجھ پر قیامت بیت چکی تھی۔ آج اس واقعے کو 30 برس ہونے کو آئے ہیں، مگر دل کا زخم آج بھی ہرا ہے۔ یہ وہ گاؤں ہے جو کبھی بھرا نہیں جا سکتا۔ یہ میری کمسنی میں ایک جذباتی قدم کی سزا ہے جو ابھی تک باقی ہے۔ سوچتی ہوں اگر ہمارے گھر والے ہم کو معاف کر دیتے اور ہماری کورٹ میرج کو تسلیم کر لیتے تو ہم یوں برباد نہ ہوتے اور ہماری بچی بھی ایسے نہ رل جاتی۔ جس کے مستقبل کا سوچ کر میرے دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں کہ خدا جانے میری بچی کو انہوں نے کس کو سونپا ہے۔ اتنی سزا پا لینے، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی لوگ ابھی تک اس واقعے کو نہیں بھولے، میری خطا کو معاف نہیں کیا۔ میں آج بھی مجرم ہوں۔ ابھی بھی وہ لوگ جو ماضی کے واقعے کو جانتے ہیں وہ میری طرف انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ تبھی لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ گھر سے قدم نکالنے سے پہلے 100 بار سوچنا، کیونکہ شہر میں رہنے والے پڑھے لکھے لوگ پھر بھی بچوں کی خطائیں سنبھال لیتے ہوں گے، مگر گاؤں والے ابھی تک اپنے پرانے خیالات کے پابند ہیں اور اپنی ریت روایات کو عزیز رکھتے ہیں۔